صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح فتح مبین قرار دیا تھا، اس سے یہ بات عیاں تھی کہ فتح مکہ اب بہت دور نہیں ہے، اور حرم کی عظمت اور کعبے کی تطہیر کا دن بس آیا ہی چاہتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو یہ اتنا ہی لازم و ملزوم تھا جتنا سورج کے نکلنے پر روشنی کا ہونا۔ ہوا یہ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگ کے بادل جب چھٹے تو مکہ کے افراد نے اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کی برکات کا مشاہدہ خود اپنی آنکھوں سے کیا۔ اب ان کی مخالفتوں میں بھی وہ دم باقی نہیں تھا۔ ہاں، ایک ان کے سرداروں کی ہیکڑی تھی جس کا دم نکلنا باقی تھا، ورنہ مکہ کے عام افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا جو معاشرہ تھا اس سے کافی متاثر تھے۔ صلح حدیبیہ کی روح سے مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے جنگ بند تھی۔ اب مسلمانوں کے معاہدہ توڑ دینے کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مسلمان اپنے عہد کا اور امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن جب مت ماری جاتی ہے تو انسان کبھی کلہاڑے پر لات مار لیتا ہے اور کبھی اپنے پیروں پر کلہاڑا۔ کبر و نخوت کے نشے میں چور قریش نے کچھ ایسا ہی کیا، جس کے بعد فتح مکہ کے راستے ہموار ہوئے۔ فتح مکہ دراصل اپنے آپ میں کوئی ایک واقعہ نہیں، بلکہ واقعات کی مکمل کہکشاں ہے۔ ہماری کوشش آج یہ ہوگی کہ واقعات کی اس کہکشاں میں سے حکمت و موعظت کے 7 اہم پہلوؤں کا، 7 اہم اسباق کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں سے پہلا ہے مظلوموں کی مدد۔ صلح حدیبیہ کے مطابق عرب قبائل کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ قریش یا مسلمانوں میں سے جس سے چاہیں حلیفی کے تعلقات استوار کر لیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر قریش کے۔ دونوں قبائل میں یعنی بنو بکر اور بنو خزاعہ میں پرانی دشمنی تھی۔ کچھ دن تو چین سے گزرے، لیکن اس کے بعد بنو بکر کو شرارت سوجھی اور انہوں نے قریش کی مدد سے بنو خزاعہ پر شبخون مارا، یعنی رات کو اچانک حملہ کر دیا، بالکل ان پرووکیٹو۔ وہ لوگ کسی طرح بھاگ کر حرم میں پناہ گزین ہوئے تو بنو بکر والوں نے حرم کی حرمت کو بھی پامال کیا اور جم کر قتال کیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کو مال، اسلحہ اور افرادی قوت سے مدد دی، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ قریش کے کچھ سرداروں ہی نے بنو بکر سے یہ کہا تھا کہ وہ بنو خزاعہ کو سبق سکھائیں کہ یہ لوگ بہت مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں آج کل، اور ہر طرح سے ان کی مدد دینے کا وعدہ بھی کیا تھا، جسے بخوبی نبھایا بھی۔ خیر، اس قتل عام کے بعد بنو خزاعہ کی طرف سے عمرو بن سالم ایک وفد لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد کرنے پہنچے۔ خیال رکھنے کی بات یہ ہے کہ قریش اب بھی سپر پاور تھے، اور مسلمانوں کی حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک چیلنجر کی تھی۔ بنو خزاعہ کو انصاف دلانا آسان کام نہ تھا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بعثت ہی عدل و قسط کے قیام کے لیے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن سالم کو یقین دلایا کہ اس ظلم کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد قریش کی طرف بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی کہ یا تو مقتولوں کا خون بہا دیا جائے، یا قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یا پھر یہ اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش طاقت کے نشے میں چور تھے، انہوں نے تیسری شرط منظور کر لی، مگر بعد میں اس کے نتائج کے بارے میں سوچا تو پچھتائے۔ خیر، کل ملا کر یہ کہ جیسے ہی قریش نے اپنے قول و عمل سے معاہدہ حدیبیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بغیر کسی تاخیر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ قریش کی طاقت حق اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے راستے میں آڑے نہیں آئی، مداہنت کی کوئی پالیسی اختیار نہیں کی گئی۔ مسلمان اسی طرح چاہے مادی طور پر کمزور ہو یا طاقتور، مظلوموں کا نگہبان ہوتا ہے، مظلوموں کا پاسبان ہوتا ہے۔ دوسرا سبق جو واقعات کی اس کہکشاں سے ہم نکال کر ذرا غور کرنا چاہتے ہیں، وہ محبت رسول کا ہے۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے اعزا و اقارب، اپنے ازواج، اپنے گھر، اپنی تجارت، اپنے کاروبار، یہ سب اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہم دیکھیں تو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے منور اور معطر نظر آتی ہیں۔ دیگر محبتیں
اگر اس محبت سے ٹکراتی تھیں تو چور چور ہو جاتی تھیں۔ یہاں پر مجھے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف توجہ دلانی ہے۔ آپ سردار مکہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ قریش نے معاہدہ حدیبیہ توڑ دینے کی نادانی کی تو کچھ تاخیر ہی سے صحیح، لیکن جب ان کی عقل ٹھکانے آئی تو ابو سفیان بذات خود مدینہ آئے معاہدے کی تجدید کے لیے۔ مدینہ آئے تو بیٹی سے ملنے بھی آئے۔ ڈپلومیٹک مشن میں تو ناکام ہوئے ہی وہ، ساتھ ہی ساتھ بیٹی کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس نے بھی ان کا دل دہلا دیا۔ ہوا یہ کہ جب گھر میں داخل ہوئے تو بستر پر بیٹھنا چاہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے انتہائی پھرتی سے بستر لپیٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے بالکل حیران ہو کر پوچھا کہ یہ بستر میرے شایان شان نہیں ہے یا تم مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھتی؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور مقدس بستر ہے اور آپ شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ بیٹیاں باپ کی جان ہوتی ہیں اور والد بیٹیوں کے ہیرو۔ اپنے باپ سے یہ سلوک کرنے کے لیے کیسا جگر گردہ چاہیے اس کا صرف اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے تو آپ کو ایک بیٹی ہونا پڑے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے تو جہاں محبتوں میں ٹکراؤ نہیں صرف اس کا شائبہ پیدا ہوا، وہاں ڈنکے کی چوٹ پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما۔ یہ ٹکراؤ اور زیادہ سنگین صورتوں میں ہماری زندگی میں بھی آ سکتا ہے۔ امتحان تو یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے ایک طرف ہوں اور دوسری طرف والدین اور رشتہ داروں کے فرمان، سماج کی رسمیں اور قوانین ہوں، تو امتی کس محبت پر کون سی محبت قربان کرے گا؟ تیسرا سبق جس پر ہم غور کرنا چاہیں گے وہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کا ہے۔ دیکھیے، فتح مکہ کا دن تو جلدی یا دیر میں آنا ہی تھا، کیونکہ تطہیر کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیائی مشن کا ایک حصہ تھا۔ خدائی اسکیم کے مطابق قریش کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ دن جلدی آ گیا، کیونکہ قریش نے جیسے ہی معاہدہ حدیبیہ کو توڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دیں فتح مکہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کی بدولت ایک بار پھر قریش کو انفارمیشن بلیک آؤٹ سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم جنگی حکمت عملی رہا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اپنی جتنی تیاریوں کی معلومات ہے وہ وتھ ہولڈ کر کے رکھیں اور دشمن کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ تو قریش نے معاہدہ توڑا، لیکن پھر وہ آئے اور انہوں نے ابو سفیان آئے ان کی طرف سے اور تجدید کرنی چاہی معاہدے کی، لیکن انہیں کوئی بھی کلیئر کٹ جواب نہیں دیا گیا۔ بڑے پریشان ہوئے وہ، تو آخرکار حضرت علی کے پیچھے پڑے اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ابو سفیان نے مسجد نبوی میں صلح کی تجدید کا یک طرفہ اعلان کیا اور پھر واپس چلے آئے۔ جب مکہ پہنچے تو خود کنفیوز تھے، اور جب اپنی آپ بیتی لوگوں کو سنائی تو انہوں نے بھی سر پیٹ لیا۔ بولے یہ نہ صلح ہے کہ ہم اطمینان سے بیٹھ جائیں، نہ جنگ ہے کہ لڑائی کا سامان کریں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوروں پر تیاریاں شروع کر دی تھیں، اور ہمیشہ کی طرح یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ قریش کو تیاریوں کی کوئی خبر نہ ہو۔ البتہ معاہدہ ٹوٹنے اور اتنے بڑے پیمانے پر تیاریوں سے صحابہ پر واضح تھا کہ ارادہ کہاں کا ہے اس بار۔ کئی مقربین یقیناً اس پلان میں شریک ہوں گے۔ مدینہ کی تیاریوں کی سلسلے میں ایک خط مکہ روانہ کیا گیا مدینہ سے، لیکن جب وہ روانہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لگ گئی، اس خط کو راستے ہی میں انٹرسیپٹ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ بہت بڑی فوج اکٹھا کی جائے تاکہ مکہ کی مزاحمت کے امکانات کم سے کم ہو سکیں اور اس طرح خون خرابہ کم ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحادی قبائل سے فوجیں منگائیں اور کہا کہ اتحادی قبائل سے کہ آپ بھی جو فوج ہوگی اس میں شامل ہوں۔ تو کچھ مدینہ آئے اور لشکر میں شامل ہو گئے، اور کچھ کو طے شدہ مقامات سے فوجی قافلے میں شامل کر لیا گیا۔ کل ملا کر 10,000 کا لشکر تیار ہوا جو مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام شاہراہ کو چھوڑ کر ہیر پھیر کا راستہ اختیار کیا تاکہ مکی جاسوسوں کو مسلیڈ کیا جا سکے۔ مختلف قبائل کو طے شدہ منصوبے کے مطابق فوج میں شامل کرتے ہوئے آپ آگے بڑھے۔ صلح حدیبیہ کے ختم ہو جانے کے بعد قریش کو یہ سکس سینس تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تو انہوں نے اپنے کچھ گشتی دستوں کو باہر بھیج رکھا تھا کہ وہ پتہ کریں اگر مکہ پر کچھ اس طرح کے اٹیک ہونے والے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عام راستوں کو چھوڑ کر اوائڈ کر کے نکلے تو یہ گشتی دستے مسلمانوں کی کوئی خبر حاصل نہیں کر سکے، اور اسلامی لشکر مکہ سے بالکل قریب
مرہ زہران پہ پہنچ گیا، خیمہ زن ہو گیا، پڑاؤ ڈال دیا، تب کہیں جا کر قریش کو اس کی اطلاع ملی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ اے اللہ قریش کی بینائیاں سلب کر لے، انہیں اس وقت خبر ہو جب ہم اچانک ان کے سر پر پہنچ جائیں، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی۔ مرہ زہران میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو قریش کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے کی مصلحت سے یہ حکم دیا کہ ہر سپاہی اپنی ایک الگ آگ روشن کرے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے جب 10,000 روشن الاؤ دیکھے تو نہ جانے کتنے بڑے لشکر کا اندازہ لگایا، اور مزاحمت کے رہے سہے ارمان بھی سرد پڑ گئے۔ قریش کے سردار ابو سفیان رات ہی میں گرفتار کر لیے گئے۔ صبح تک وہ اسلامی لشکر کے مہمان رہے۔ مکہ اس مشکل گھڑی میں بغیر کسی سردار کے تھا۔ ابو سفیان کی سمجھ میں اپنے دیوی دیوتاؤں کی حقیقت تو رات ہی میں آ گئی تھی، صبح تک انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا حضرت عباس کو کہ ابو سفیان کو لے کر گھاٹی میں ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں سے وہ مارچ کرتے ہوئے اسلامی لشکر کو دیکھ سکیں، اسلام کی شوکت اور افواج الہی کا جلال دیکھیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے یہ منظر دیکھا اور مبہوت رہ گیا کہ کتنی بڑی فوج آئی ہے مکہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے امن کا اعلان کرنے کے لیے ابو سفیان ہی کو بھیجا تاکہ وہ مکہ والوں کو کنونس کریں اور خون خرابہ نہ ہو۔ کوئی شر پسند ہو بھی تو وہ ہمت ہار جائے کہ ہمارا سردار ہی اسلام قبول کر چکا ہے اور اب مسلمانوں کے بڑے لشکر سے ہمیں خبردار کر رہا ہے، مزاحمت نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس کی اگر کوئی ریسسٹنس کی کوئی ہمت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بھی سرد ہو جائے۔ اس طرح جب اور آگے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ تو ذی طویٰ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو پھر سے ترتیب دیا اور شہر کے انٹری پوائنٹس طے کیے، یعنی پورا لشکر ایک ساتھ انٹری نہیں لے رہا ہے بلکہ شہر کے مختلف انٹری پوائنٹس ہیں، وہاں سے داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک دستہ مکہ کی نیچے کی جانب سے مکہ میں داخل ہوا، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک دستہ اوپر کی جانب سے داخل ہوا، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک دستہ مغرب کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باقی لشکر کو لے کر ایک طرف سے آئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں ان کو بطن وادی سے انٹر ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو مطلب جتنے بہت سارے انٹری پوائنٹس طے ہوئے اور وہاں سے مختلف دستے مکہ میں انٹر ہوئے۔ تو یہ جو بات تھی اس لیے تھی کہ کئی راستوں سے انٹر ہونے میں اگر مکہ والے یہ پلان بناتے ہیں لڑنے کا اور مزاحمت کرنے کا تو ان کو اپنی اسٹرینگتھ کو بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے، جس سے ان کو ان کا سامنا کرنے میں آسانی ہو اور بلڈ لاس کم سے کم ہو۔ یہ اسٹریٹجی رکھی تھی، اور ان کی ریسسٹنس کو بالکل میننگ لیس بنانے کے لیے یہ بہت اہم اسٹریٹجی تھی۔ جتنے دستے تھے سب کے جو کمانڈرز تھے سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دے دی سارے کمانڈرز کو کہ جنگ میں پہل نہ کریں، مکہ میں داخلہ بالکل پرامن ہونا چاہیے اور اہل مکہ کو جو امان دی گئی ہے اس پر پورا کا پورا عمل ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تو ہلکی پھلکی مزاحمت ہوئی جس پر جلدی قابو پا لیا گیا، اور اس کے علاوہ کہیں کوئی مار دھاڑ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، اور یوں مکہ میں ہر طرف سے اسلامی لشکر داخل ہو گیا، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار پلاننگ رہی اور یہ فتح مکہ مٹیریلائز ہوئی۔ چوتھا سبق جس پر ہم فوکس کریں گے وہ پازیٹیو میسج کا سبق ہے۔ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو سفیان کو لشکر اسلام کا پرہیبت مارچ دکھایا گیا۔ اس مارچ پاسٹ میں مختلف قبائل شامل تھے، ان کے مختلف دستے شامل تھے، اور پھر دستوں کے سالار دستوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے بہت بڑے لیڈر تھے اور اپنے دستے کے کمانڈر تھے، وہ بھی گزرے۔ جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو بے اختیار ہو کر پکار اٹھے، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو گھمسان کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، اور آج ہم کعبے کو حلال کر لیں گے، یعنی کعبے میں خون بہایا جائے گا، اور آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کرے گا۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ الفاظ پہنچائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، آج کعبے کی عظمت بحال ہوگی اور آج اللہ تعالیٰ قریش کو عزت عطا فرمائے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نگیٹیو میسج سے نگیٹیوٹی پھیلتی ہے اور پازیٹیو میسج سے پازیٹیوٹی۔ مثبت انداز میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ قریش کو جیسا کہ ان سے امید تھی کہ وہ مزاحمت کریں گے، اگر وہ کرتے تو یہ گھمسان کا دن ہوتا۔
وہ حرم میں لڑتے تو ان سے حرم میں قتال ہوتا اور اس طرح حرم حلال کر لیا جاتا۔ وہ جس کفر و شرک کو اپنی عظمت سمجھتے تھے، اس کفر و شرک کو آج ذلیل ہونا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منفی پہلو کو نہ دیکھتے ہوئے مثبت پہلو کی طرف روشنی ڈالی کہ آج ہم امن و امان اور رحم و کرم کے ارادے سے آئے ہیں۔ آج کعبہ شرک کی نجاست سے پاک ہوگا اور اس کی عظمت بحال ہوگی، اور شرک تو ذلیل کرتا ہے۔ اس ذلت آمیز شرک سے نجات ملنے پر قریش حقیقی عزت پائیں گے۔ سوچنے کا یہ جو زاویہ تھا، یہ مثبت تھا، یہ زیادہ بہتر تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے کمان لے کر ان کے بیٹے قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کو دے دی گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ہمیں صورتحال کے منفی نہیں، مثبت اور تعمیری پہلو پر نگاہ مرکوز رکھنی چاہیے۔ پانچواں سبق جو ہم اس کہکشاں سے برآمد کرتے ہیں وہ ایگو کلیشز کے تعلق سے ہے کہ انانیت کی جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے، داعی جو ہے وہ حلیم و بردبار ہوتا ہے، اخوت و محبت، عفو و درگزر اس کا شعار ہوتا ہے۔ بدلہ اور انتقام لینے، ترکی بترکی جواب دینے، منہ توڑ دینے اور ہرا دینے کے جو بچکانہ جذبات و احساسات ہیں، داعی ان سے مغلوب نہیں ہوتا۔ چنانچہ کٹر سے کٹر دشمن بھی جب ندامت کے احساس کے ساتھ پلٹتا ہے تو داعی اسے گلے لگاتا ہے، اس کے سیاہ کارناموں پر اسے عار نہیں دلاتا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے۔ یہ تمام اسباق فتح مکہ کے نہ جانے کتنے ہی واقعات سے ملتے ہیں، ان میں سے صرف 3 پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ابو سفیان سے بڑا دشمن بھلا کون ہو سکتا تھا؟ اس کی حیثیت ایک جنگی مجرم کی تھی۔ اسلامی لشکر کے پہرے داروں نے اس کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن ناپ دینے کے لیے اجازت بھی مانگ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ حضرت عباس کی عفو و درگزر والی درخواست منظور کر لی، ابو سفیان کے اسلام قبول کر لینے پر خوشی کا اظہار کیا، اور اس کی تالیف قلب کے لیے مکہ جو امان کا اعلان کیا گیا اس میں یہ بات بھی ڈال دی گئی کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ دوسری مثال عثمان بن طلحہ کی ہے۔ اس کے پاس کعبے کی چابی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی مانگی تھی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان بن طلحہ نے کہا تھا شاید اس دن سارے قریش ہلاک ہو چکے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، وہ قریش کی سچی عظمت کا دن ہوگا۔ آج فتح مکہ کا دن وہ دن تھا جس کی پیشین گوئی کی گئی تھی۔ عثمان بن طلحہ چابی لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے درخواست کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ چابی جو ہے وہ بنو ہاشم کو دے دی جائے۔ ہم ذرا تصور کر لیتے ہیں کہ وہ چابی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی تو ہمارا فیصلہ کیا ہوتا۔ چابی یا تو ہم اپنے پاس رکھتے، اپنے خاندان کو دیتے، اپنے کسی دوست کو دیتے، یا دنیا کے کسی بھی آدمی کو دے دیتے، ایک کو چھوڑ کر، اس شخص کو چھوڑ کر جس نے ہمیں چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ لیکن رحمت للعالمین تو پھر رحمت للعالمین ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنجی عثمان بن طلحہ کو یہ کہہ کر تھما دی کہ لو، یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ میں نہیں بلکہ اللہ دے رہا ہے، اور جو شخص اسے تم سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہوگا۔ کعبے کی کنجی آج بھی اسی خاندان میں ہے۔ تیسری مثال اکرمہ بن ابی جہل کی ہے۔ اپنے باپ ابو جہل کی طرح آپ کا شمار بھی اسلام کے کٹر دشمنوں میں ہوتا تھا، اتنے کٹر کہ انہوں نے فتح مکہ میں بھی جہاں مزاحمت کا کوئی فائدہ نہیں تھا، فتح کی کوئی امید نہیں تھی، انہوں نے اسلامی لشکر کی مخالفت کی تھی، مزاحمت کی تھی۔ یہ اتنے کٹر دشمن تھے کہ پہلے پہل دربار رسالت سے ان کے قتل کا فیصلہ صادر ہوا تھا، لیکن یہ تو اسلامی لشکر کی ناکام مزاحمت کرنے کے بعد یمن کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی اہلیہ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کے لیے امان کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخواست منظور کی۔ اپنی اہلیہ کے کنونس کرنے پر حضرت اکرمہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے منع کیا کہ وہ ان کے سامنے ابو جہل کے سیاہ کارناموں کا تذکرہ کر کے ان کو تکلیف نہ دیں۔ دیکھا آپ نے کہ داعی کس طرح سے لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، وہ انانیت کی جنگ نہیں لڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دل جیتنے والی اداؤں سے کاش ہم اپنی زندگیوں میں کچھ سبق حاصل کریں۔ چھٹا سبق جو ان واقعات سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ مشن کی تکمیل کے حوالے سے ہے،
اور صبر و شکر کا جو ڈیزائرڈ رویہ ہے مومنوں سے، اس کے تعلق سے کچھ بات کر سکتے ہیں ہم۔ فاتحین جو کانکررز ہوتے ہیں وہ شہر میں کس طرح داخل ہوتے ہیں، کیسے جشن مناتے ہیں، کیسے مظالم ڈھاتے ہیں، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ لیکن چشم فلک نے ایک ایسا فاتح بھی دیکھا جس نے صرف فتح پانے کے لیے نہیں بلکہ ایڑی چوٹی کا زور اس بات کے لیے بھی لگا دیا کہ انسانی جانیں زیادہ ضائع نہ ہوں، خون نہ بہے۔ اس فاتح صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ اونٹ پر سوار ہو کر روندھی ہوئی آواز میں سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور مقام ہجون میں قیام فرمایا، بیت اللہ تشریف لائے۔ توحید کے اس مرکز میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی سے ایک ایک بت کو گراتے جاتے اور یہ پڑھتے جاتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کعبے میں جو تصویریں تھیں انہیں بھی مٹا دیا گیا۔ غرض شرک و بت پرستی کے تمام تر جو آلائشیں تھیں، اس سے جب کعبہ پاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، نماز ادا کی، دیر تک نوافل و مناجات میں مشغول رہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال جو ہیں وہ کعبے پر چڑھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں توحید کا اعلان کیا، اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور اکیلے تمام لشکروں کو شکست دی۔ پھر کبر و غرور کے، خون کے اور اس طرح کے تمام دعوے جو فتنہ اور فساد کی جڑ بن جاتے تھے ان کو ختم کر دیا۔ نسب پر افتخار پر تنقید کی اور کہا کہ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے، وحدت بنی آدم کا پیغام دیا۔ اسی طرح عام معافی اور امن و امان کا اعلان کیا اور اسلام اور سم و اطاعت پر لوگوں سے بیعت لی۔ پھر ام ہانی رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، غسل فرمایا، 8 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھی۔ اگلے دن مکہ میں قتل کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا خطبہ دیتے ہیں جس میں انسانی جان کے احترام کے بارے میں، حرم کے احترام کے بارے میں، حرم میں رہنے والوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں خون بہانا تو بہت بڑی بات ہے، یہاں تو درخت کاٹنا بھی مناسب نہیں ہے۔ اس قتل کا خون بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ادا کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ اس طرح کے انسانی جان اگر لی جائے گی تو پھر سخت کارروائی ہوگی اور قصاص لیا جائے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پارٹیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دستے روانہ کرتے ہیں اور جو بڑے بڑے بت جگہ جگہ نصب کیے گئے تھے ان سب سے مکہ کے وجود کو پاک کیا جاتا ہے۔ قیام امن، تطہیر کعبہ اور تربیت اور گورننس کا نظم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کانکویسٹ نہیں تھی اپنے آپ میں، بلکہ یہ ایک مشن کی تکمیل تھی، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو مہاجرین کی جائیدادیں تھیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جاتا۔ کہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم ہجرت کر کے ان چیزوں سے آگے بڑھ چکے ہیں، اس کے بدلے میں جو اجر ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا، ہمیں دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منسوب ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر کے تعلق سے سوال کیا کہ یہ میرا گھر تھا، اس پر زبردستی کافروں نے قبضہ کیا تھا میرے ہجرت کرنے کے بعد، تو یہ کہا گیا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اس گھر کے بدلے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ گھر، اونچا گھر عطا کیا جائے۔ تو یہ کانسیپٹ یہاں پر پیش کیا گیا، لہٰذا مسلمانوں کی ہر ادا سے ایک مقصدیت اور شکر کی کیفیت ٹپک رہی تھی۔ تو یہ بات جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ مومن بے صبر اور ناشکرہ نہیں ہوتا۔ فتح مکہ کا مرحلہ بھی آتا ہے مگر پہلے پورے صبر و رضا کے ساتھ طائف اور بدر و احد کی گھاٹیوں سے گزرنا ہوتا ہے، خندق کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ صبر و شکر کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتا ہے، ایسی جگہ سے نصرتیں ہوتی ہیں کہ آدمی گمان نہیں کر سکتا، نئے نئے راستے نکلتے ہیں، منزلیں آسان ہوتی جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیجئے کہ ایک زمانہ تھا کہ تپتے ہوئے صحرا میں انہیں ننگی پیٹھ لٹا دیا جاتا تھا، ان کے سر پر، ان کے سینے پر پتھر رکھ کے انہیں دبا دیا جاتا تھا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، لیکن وہ عہد عہد پکارتے رہتے تھے۔ اور آج یہ حال تھا فتح مکہ کے دن کہ وہ کعبے پہ چڑھ کر اذان دے رہے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم صبر کو اختیار کر لیں، صبر کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو انشاءاللہ شکر کے مراحل بھی آتے ہیں۔
ساتواں سبق جس پر ہم فوکس کریں گے، یا جو کہا جا سکتا ہے کہ فتح مکہ کو انسانی تاریخ کی سب سے غیر معمولی فتح بنا دینے والا جو فیصلہ تھا، اس کی طرف ہم غور و فکر کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ جی ہاں، یہ عام معافی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کی تطہیر سے فارغ ہوئے تو مکہ کے باشندے حرم میں جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسی مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ ان لوگوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، جنگی مجرم بھی تھے اور قصاص کے لیے ماخوذ لوگ بھی، جنہوں نے صرف اس قصور میں انسانوں کی جانیں لی تھیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ نہ صرف قاتل وہاں پر موجود تھے، بلکہ ایسے گھناؤنے قسم کے لوگ بھی وہاں پر تھے جنہوں نے مقتولوں کا مسئلہ کر کے ان کا کلیجہ تک چبا ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ٹارچر اور لنچنگ کرنے والے بھی آج سر جھکائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا سلوک تھا، کیا معاملہ تھا؟ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، آپ کے بارے میں جھوٹ بولے تھے، بہتان لگائے تھے، کچڑا اور غلاظت پھینکی تھی، راستے میں کانٹے ڈالے تھے، سجدہ کرتے وقت اونٹ کی اوجھڑی گردن پہ ڈال دی تھی، سوشل بائیکاٹ کیا تھا، 1 2 نہیں 3 سال تک کیا تھا، 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی تھی، ایک تیسری بیٹی کا حمل ضائع کر دیا تھا، قتل کی سازش کی تھی، وطن سے بے وطن کر کے بھی انہیں چین نہیں ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگوں کا بازار گرم کر دیا تھا۔ ایسے اخلاقی، روحانی اور سیاسی اور جنگی مجرم کس سلوک کے حقدار تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی سے پوچھا کہ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ وہ دشمن تھے، لیکن یہ بات تو سب جانتے تھے، دوست دشمن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام فاتح نہیں ہے کہ جن سے ہمارے مال کو، ہماری عزت کو، ہماری جانوں کو خطرہ ہو۔ یہ بدلہ لینے والے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اب تک انہیں نہیں پہچانا۔ اور نہ جانے کیا کیا باتیں ان کے ذہنوں میں آئی ہوں گی، اور سبھی کی زبان سے نکلا کہ آپ ایک شریف بھائی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے حق میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں کہی تھی کہ آج جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سازشیں کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے تو خیر حد ہی کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو اپنے قول کے علاوہ اپنے عمل سے بھی کہ نبی لوگوں کے حق میں کیسا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اہل مکہ اس محبت بھری ادا پر نقد دل ہار گئے۔ نفرت اور دشمنی کی دیواریں عفو و درگزر کے اس بلڈوزر سے پاش پاش کر دی گئیں۔ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے۔ اگر کوئی جاہل یہ سوچتا ہے کہ ان لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کرایا گیا تو وہ بالکل ہی ناواقف ہے چیزوں سے، اسلام کے مزاج سے ناواقف ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ناواقف ہے۔ بات یہ تھی کہ قریش ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد کئی نے ضد چھوڑ دی، انہیں دعوت دی گئی، انہیں کنونس کیا گیا، ان کی تالیف قلب ہوئی، لیکن کوئی دباؤ نہیں بنایا گیا۔ کئی سردار تھے جو راضی نہیں ہوئے اسلام قبول کرنے پر، انہوں نے فوراً نہیں بلکہ ہفتوں بعد اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پیغمبرانہ زندگی میں کوشش کی تھی کہ تلوار کا استعمال، فورس کا استعمال صرف ایسے موقعوں پر ہو جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، کم سے کم انسانی خون بہے۔ یہاں دھونس جمانے کے لیے گردنوں کے مینار تعمیر کرنے کا مزاج نہیں تھا۔ اسلامی انقلاب کے آنے میں اگر کسی تلوار کا حصہ تھا تو وہ بلا شبہ اخلاق و کردار کی تلوار تھی، عفو و درگزر کی تلوار تھی، محبت و الفت کی تلوار تھی۔ فتح مکہ اس کا ایک حسین نمونہ ہے جو بات یہاں پر کہی گئی کہ کس طرح سے وائلنس کم سے کم ہو، فورس کم سے کم یوز کی جائے اور دلوں کو مسخر کر کے فتح پائی جائے۔ اس بات کا نمونہ اگر ہم بھی اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا نسخہ اپنا لیں تو دشمنوں کو دوست بنتے زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس بات کا ایک دوسرا ڈائمنشن بھی ہے عفو و درگزر کے پہلو کا، اور وہ ڈائمنشن یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان غیروں کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن اپنوں کو معاف نہیں کرتا۔ یہ رویہ صحیح نہیں ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کرے؟
تو خیال یہ رکھنا چاہیے کہ کوئی اپنا ہو یا پرایا ہے تو انسان ہی، کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ عفو و درگزر ہماری زندگی میں جاری و ساری ہو جائے، ہمارا طرز زندگی اور بیہیویئر ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت حاتب بن ابی بلتعہ نے فتح مکہ کے وقت ایک غلطی کی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فتح ملنی ہی ہے کسی بھی حال میں، لیکن مکہ میں میرا خاندان ہے اور میرے خاندان کا کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں ہے، تو اگر میں مکہ والوں کو مدینہ کی تیاریوں کے بارے میں اطلاع دوں تو شاید وہ احسان مند ہوں اور جب وائلنس ہو، جنگ ہو، تو میرے خاندان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ سوچ کر، اس ذہنیت کے ساتھ انہوں نے ایک خط لکھ کر مکہ روانہ کر دیا۔ اس کے بارے میں، خط کے بارے میں پتہ چل گیا، خط انٹرسپٹ ہو گیا۔ تو آج کی اصطلاح میں اگر بات کریں تو یہ حرکت ایک اینٹی نیشنل حرکت تھی، ان پر ٹریزن کا مقدمہ چلایا جا سکتا تھا، ان کو سزائے موت دی جا سکتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار کھڑے تھے کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے، ابھی اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کی وفاداری اور ان کی پرانی خدمات کو دیکھتے ہوئے، وہ اصحاب بدر میں شامل تھے، ان کی بشری کوتاہی کو معاف کر دیا۔ سچ بات ہے کہ اگر ہم اپنوں کو معاف کرنے کا ہنر سیکھ لیں تو زندگی بہت خوشحال ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔